الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے پہلی نشست میں میں نے یہ عنوان شروع کیا تھا کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ہم سب سچا جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے پر ہمارے پاس چند ایسے عالمی اصول ہیں جو پوری دنیا کے تسلیم شدہ ہیں. ان عالمی اصولوں کی روشنی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت مانتے بھی ہیں اور آپ کی صداقت کے قائل ہونے کے ساتھ صد فریق کے مخالف کو صداقت منوا بھی سکتے ہیں. اس میں کتنے پوائنٹ تھے؟ 4. نمبر 1 نبی سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے اور نبی کا کردار اس کی نبوت کی گواہی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، انسانیت کے سامنے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. سب لوگوں نے آپ کے اچھے اور مثالی کردار کی گواہی دی. اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کو پیش کیا. نمبر 2 کسی بھی نبی کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے پر جو عالمی دلیل ہے، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس کو بہت سے معجزات عطا فرماتے ہیں. تو معجزہ دلیل نبوت ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی دلیلیں ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو ان کی معجزات
ان کے سچا نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے اور بلکہ دوسرے انبیاء سے زیادہ عطا فرمائے، اور باقی انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ان کی شان شان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے وہ آپ کی شان شان تھے۔ تو آپ کے معجزات آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ تیسری چیز پیش گوئیاں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم بھی ان حضرات کو مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور تورات میں مستقبل کی پیش گوئیاں فرمائی گئیں جو کہ تورات کے اور حضرت موسیٰ کے سچا ہونے کی دلیل تھی، تو اپنی جگہ پر حق ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی اور رسول ہیں، تو آپ نے مستقبل کی پیش گوئیاں فرمائی، عیسائی ان کو پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی جگہ پر حق ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ بھی سچے ہیں اور پیش گوئیاں بھی اپنی جگہ سچی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقبل کی پیش گوئیاں فرمائی ہیں، اور آپ پر نازل شدہ قرآن کریم میں بھی مستقبل کی پیش گوئیاں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ پیش گوئیاں اپنے اپنے وقت پر سچی ثابت ہوئی ہیں اور ثابت ہو رہی ہیں۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کی پیش گوئیاں ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، تو اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز دعا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، اور کسی نبی اور رسول کی نبوت کی صداقت کی ایسی بہترین دلیل ہے جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، کہ وقت کا پیغمبر اگر کوئی دعا کرتا ہے اور وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، تو یہ اس نبی کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعائیں اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہودی حضرات اپنی کم فہمی اور قدروی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کا آئے دن انکار کرتے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی وجہ سے پریشان بھی رہتے تھے۔ کئی اس قسم کے اس زمن میں واقعات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے قبول فرمائی، یہ ان کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات عطا فرمائی۔ جب آپ تورات لے کے آئے اور بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب مجھے دی ہے اور تمہارے عمل کرنے کے لیے ہے، تو بنی اسرائیل کے ہی بعض حضرات نے انکار کرنا شروع کیا کہ ہمیں کیا پتہ بھی اللہ نے دیا کہ نہیں دی،
اللہ کی ہم سے بات کروا، اللہ پاک سے ہم سے بات کروا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس رویے سے پریشان بہت ہوئے، اور میں چلو کچھ بندے منتخب کر لو، بندے منتخب کر لو۔ بندے منتخب کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پہ لے گئے۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے اپنا اور بندوں کو وہاں لے گئے کوہ طور پہ، رب تعالیٰ سے عرض کیا اللہ کہ میں نے تورات پیش کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فرمائیں کہ باقی کتاب میں نازل کی ہے تو ہم مانیں گے، یا اللہ یہ آگے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آواز آئی کہ بھئی تورات ہے، اس کو مانو، تمہارے عمل کرنے کے لیے میں نے نازل فرمائی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے، چاہیے تو یہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، تو اللہ پاک فرمایا ہوئے میں ہی نظر کی تھی، اللہ دے بندے ہو، بندے بن گئے۔ تو اب چاہیے تو یہ تو مان لیتے، لیکن طبیعت میں کجرت تھی، کہنے لگے لے ہوں آواز تو آ رہی ہے، تصویر تو نظر نہیں آ رہی، سامنے کیوں تھا کہ اللہ بولتا بھی اور بول رہے، آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی ہے، میں کیا پتا خدا بول رہا ہے کوئی اور بول رہا ہے۔ اللہ آمنے سامنے ہم سے بات کرے، ہاں جی سامنے آ کر نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی عجیب باتیں تھیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بڑے قدردان ہیں، کتنی قدر کی یہ ساری اللہ پاک نے بیان کر دی قرآن کریم۔ اب حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کہتے ہیں، اب اللہ پاک نے جب تھوڑی تجلی ڈالی، سارے مر گئے، سارے مر گئے۔ جب مر گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ اب یہ تو قوم کے نمائندے بن کے آئے تھے، انہوں نے جا کر دوسروں کو بتانا تھا، تو لوگوں نے ان کی وجہ سے مطمئن ہونا تھا، ایک تو رات میں عمل کرنے والے بن گئے، یہ مر گئے، ہم واپس گیا تو کام اور خراب ہوئے، کام اور خراب ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا کی، سچے پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، یا اللہ ان کو زندگی عطا فرما تاکہ واپس جا کے دسن جو سانا ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے زندہ کر دیا، زندہ ہو گیا، زندہ کر دیا۔ تو اب ان سے پوچھا، ہاں بھائی دسو کتنا مان لو گے تو رات میں ہونا؟ ہاں جی بالکل، یقین آ گیا، یقین آ گیا۔ واپس آئے، قوم نے پوچھا، ہاں بھائی کیا بنا؟ آ کر کہنے لگے، ہاں تو رات اللہ نے نازل تو کی ہے، لیکن یہ بھی نال کیا، یہ بھی ساتھ کہا ہے جو سوکھے کام میں کر لیا کرو، مشکل چھوڑ دیا۔ سمجھے؟ اب بہانے کئی طرح کے بہانے تو رات پہ عمل نہ کرنے کے۔ اب اللہ پاک نے پھر کوہ طور پر کیا، ورفعنا فوقکم الطور، اللہ نے کوہ طور کو اوپر کیا، کوہ بندے دے پتر بن جو، ہاں جی دسو مرنا کہ نہیں مرنا، تو رات میں عمل کرنا کہ نہیں کرنا، تے کوہ طور تہاڈے سر تے گرانا، فکر نہیں اللہ مان گیا، مانا یہ حال ہے اس قوم کا، اور کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس رویے کو ذکر کیا ہے، ہاں جی یہ تھوڑے پیسے لے کر تورات کی آیات کو بیچنے کا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لوگوں سے پیسے لے کر ان کو من مرضی کے مسئلے بتایا کرتے تھے، تورات کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے، تورات کے حکموں کو بدل دیتے تھے، اور لکھتے خود تھے، کہتے تھے بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور کیا آپ نے اس واقعے سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ پاک نے قبول فرمائی،
جب فرعون سے نجات ملی ہے تو دریا کو پار کیا، جس علاقے میں ٹھہرے ہیں بے آب و گیا علاقہ تھا، پانی بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. تو اب وہاں پر کیا معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک دعا فرمائیں، اللہ پاک کھانے کا انتظام فرمائیں. تو دعا کی، اللہ پاک اس کے نتیجے میں من اور سلوہ نظر فرمائے. ہاں جی، پانی نہیں تھا تو واقعہ میں نے پہلے سنا دیا اس وقت میں. آپ نے فرمایا کہ پتھر ہے، اپنا عصا مبارک یہاں مارے، آپ نے مارا، فن فجرت من حسنتا عشرت. یہ دعائیں ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام جو قبول ہوئی ہیں. وقت کا پیغمبر دعا کرے تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں اور انہوں نے فرمائی اور اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا. سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ ہے. اگر میں تفصیل ذکر کرتا ہوں تو وقت زیادہ نہ ہو جائے، میرا موضوع کہیں ادھورا رہ جائے. تو یہ ایک عالمی چیز ہے جس کو تسلیم کیا گیا کہ وقت کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے کی دلیل یہ کہ وہ دعا فرمائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. اس طرح کی انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں اور ان کی اور وہ قبول ہوئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوا، دنیا نے دیکھا کہ دعائیں فرمائی ہیں اور اللہ پاک نے قبول فرمایا. مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. بس اب وقت چیزیں انسان نے سنی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کس چیز کی دلیل ہے. واقعہ سنا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے والا، ادھر مشورہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بہادر جوان اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں اور اب وہ شہید کرنے کے راستے سے نکلے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب میں سے اور عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما. اب شہید کرنے کے راستے سے گھر سے نکلے، واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ پاک نے قبول کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تھے، لیکن آپ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو جب حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس جاتے تو آپ کی والدہ نہ صرف یہ کہ اس کو اچھا نہ سمجھتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نزیبہ باتیں کرتی. اب وہ ماں تھی اور حضور سے بھی پیار تھا. فکر مند ہوئے کہ میرے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ماں ہے لیکن باتیں صحیح نہیں کرتی، کروں کیا. حضور کے پاس گئے پریشان ہو کر، حضور یہ مسئلہ ہے، میری ماں ہے لیکن آپ کے متعلق رویہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا فرما دیں اللہ پاک میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا فرمائی یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما. دعا فرمائی. حضور نے دعا فرما کے ہاتھ پیچھے کیے. اب حضرت ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگائے کہ دیکھتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں. حضور کی دعا گھر پہنچتی. ہاں جی، گھر گئے تو دیکھا گھر کا دروازہ اس کو کنڈی لگی ہوئی ہے. تو دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کسی نے کھولا نہیں. جس طرح کوئی آدمی نہاتا ہے تو پانی نیچے گرتا ہے
اس طرح پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو ماں نے آواز دی کہ ٹھہرو، غسل کر رہی ہوں تو دروازہ کھولتی ہوں۔ تو جب غسل کیا، دروازہ کھولا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آمنا سامنا ہوا، دروازہ کھولتے ہی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیانتدار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیسے کر سکتے؟ اللہ رب العزت وقت کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو ثابت فرمانے کے لیے ان کے دور میں برکات کو نظر فرماتے ہیں۔ اب برکات کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ ہم ان جھوٹے واقعات کو تو نہیں مانتے جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے، جس طرح کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے پانی کے مٹکے پر چراغ بن گئے۔ باہر کیا وقت کے پیغمبر کہ نبوت کی رسالت اور نبوت کی رسالت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے برکات نازل فرماتے ہیں، اور حضور کے ذریعے برکات کیسے نازل ہوئی ہیں کہ میرا یہ تفصیلی موضوع نہیں ہے، صرف میں اپنے موضوع کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے مثال پر ایک دو واقعات کرتا ہوں۔ برکت کیسے نازل ہوئی ہے؟ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑی بھوک لگی تھی اور دعا کر دیا اللہ کہیں سے کوئی چیز کھانے پینے کی آئے، تو بھوک بڑی لگی ہے۔ اسی حالت میں دودھ کا ایک پیالہ ایک صحابی لے کر آ گیا۔ جب لے کر آئے، انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً خوش ہو گیا، وہاں دودھ آ گیا، تو جی میں یہ بات آئی کہ حضور مجھے کہنے دیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا، آج اٹھو، جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلا۔ کہتے میں بظاہر ہی پریشان تھا، پتہ نہیں میرے پاس ایک بچے کے نام بچے پریشان، کہتے میں نے حکم پر پلانا شروع کر دیا۔ اب اتنے حضرات بیٹھے تھے، سب پیتے کہ سب شہر ہوتے کہ سب نے پی لیا، دودھ پھر بچ گیا۔ پھر مجھے فرمایا اب تم پیو۔ فرماتے ہیں کہ پھر جتنا مجھے طلب تھی تو میں بھی پیا، تو میں نے کہا میرے پاس دودھ پھر بچ گیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ کہتے اب میں نے پھر زور لگایا، جب پھر زور لگا چکا اب پھر واپس کیا، دودھ پھر بچ گیا، تو کسی مرتبہ آپ نے پھر فرمایا اور پیو، میں حضور میں اس سے نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے، اور برکت کا نازل ہونا دلیل نبوت ہے۔ اس چیز کو نہ یہودی انکار کر سکتے ہیں، اس چیز کا نہ عیسائی کر سکتے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو پتہ تھا کتنے مشکل حالات تھے۔ میں نے پچھلے بیان میں بطور دلیل کے پیشگوئی ذکر فرمائی تھی نا جی، کیسے الفضا کے معاملات کے فتح ہونے کی۔ اس موقع پر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ حالات بڑے سخت تھے اور تنگی بڑی زیادہ تھی۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، تو خندق کھودتے ہوئے اب جب سخت کام ہو تو آدمی کو بھوک بہت لگتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو شدید بھوک لگی اور بڑے پریشان ہوئے بھوک کے ہاتھوں، تو اپنے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے، خالی پیٹ کام نہیں ہوتا تھا، تو سہارا دینے کے لیے پتھر لٹکایا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے، اور دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پہ پتھر ہی باندھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے بھی اپنا کپڑا مبارک پیٹ سے ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ان حالات میں حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور بھوکے، ہم سے زیادہ بھوک کی شدت ہے۔ گھر گئے اور اپنی بیوی کو کہا کچھ کھانے کے لیے ہو
تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا. تو بیوی نے کہا کہ آپ جا کے حضور سے کان میں جا کر کہنا 2-4 بندے اگر مناسب ساتھ لے ہیں, کان میں جا کر کہنا. اور جابر گئے اور جا کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت ہے, جس کو مناسب سمجھیں 2 بندے نال لیں. تو حضور نے فرمایا اعلان کر دو جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے. ساری فوج جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے. اب حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کھانا 2-4 بندوں کا بنایا اور ساری فوج سارا لشکر صحابہ کرام کا. تو خیر آئے اور بیوی سے آ کر کہا پریشانی میں یہ واقعہ ہوا, ساری فوج تیار کھانا کھانا. تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا نا صحابہ بھی صحابہ تھے نا, حضور نے فرمایا کوئی حکمت تو ہوگی نا. اب آپ نے فرمایا چلو بسم اللہ پڑھو اور تقسیم کرنا شروع کرو. سارے کا سارا لشکر کھا گیا, کھانا کر کے بچ گیا. یہ ہے برکت, کسے کہتے ہیں برکت. تو برکت کا نادر ہونا یہ دلیل نبوت ہے, اور اس کو دلیل نبوت دنیا تسلیم کرتی ہے. جب اور حضرات کے ہاتھ میں دلیل نبوت ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی دلیل ہے. بات سمجھ آئی؟ کی چیزیں ہو گئی. تو ان خلاصہ یہ ہوا ان تمام اصولوں سے جو عالمی اصول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا ثابت ہوا. جب دیگر انبیاء کا نبی اور رسول ہونا انہی اصولوں سے ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا بھی انہی دلیلوں سے ثابت ہے. اگلا مسئلہ, جب آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی صداقت ثابت ہوئی تو اگلا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عالمی ہونا, آپ کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا, آپ کی نبوت کا عالمی ہونا. آج عیسائی کہتے ہیں نا کہ حضور عالمی نبی کیسے ہو سکتے ہیں, سارے جہان کے نبی کیسے. حضرت عیسیٰ اپنا عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضور آخری اپنا عالمی نبی نہیں ہے, جبکہ ان کا اپنا ہی حال ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں بھی نہیں, ان کی اپنی نہیں ہیں, ان کو دنیا میں پھیلا رہے. اصلی تعلیمات دنیا سے ختم کر دی گئی اور چاہتے ہیں جو موجودہ عیسائیت ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دی پوری دنیا میں پھیل گئی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے. اس کے نبی تھے بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو جب وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے مطلب ہے کہ ہمارے نبی نہیں, اس بات کو سمجھ لیں. جب یہ بات کرتے ہیں اور پھر یہاں میں مطلب یہ ہوتا ہے نبی تو ہمارے بھی ہیں, ہم بھی آپ کی مسلم کرتے ہیں. ان کی شریعت جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کی, شریعت ان کی بنی اسرائیل کے لیے تھی, عالمی نہیں تھی. جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عالمی پوری دنیا کے لیے. تو الٹ کام ہے, سیدنا عیسیٰ کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی تو اس کو دنیا میں پھیلانے کی بات کرتے ہیں. جس ذات کی نبوت اور شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے ان کے خلاف بات کرتے ہیں. حالانکہ انجیل کے اندر آج بھی الفاظ موجود ہیں, انجیل اصلی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انجیل میں ایسے الفاظ موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے. میں نے اپنی کتاب شخصیت مسیح علیہ السلام بائبل کے آنے میں تفصیل سے حوالات دیے ہیں. آپ نے اپنے حواریین کی ڈیوٹی لگائی, انجیل میں موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا, غیر قوموں کی طرف نہ جانا, غیر قوموں کی طرف جانے سے منع فرمایا.
تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے شریعت لے کے آئے. انجیل آج پاکستان میں تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے بائبل کارسپینڈنس کورس شروع کروائے ہوئے ہیں عیسائیوں نے عیسائی کرانے کے لیے. ہمارے یہاں فیصل آباد میں ریل بازار کے گمٹی تھوڑا سا آگے ان کا مرکز ہے. پورے پنجاب کے کہہ لو کہ مرکز میں بڑا مرکز ہے. اب وہاں پر جو ہے کئی طرح کے کام چل رہے ہیں جو عیسائی پڑھانے کے لیے ہیں. کئی بندے سبوں کو کتابوں کے بیگ بھر کے جاتے ہیں اور مارکیٹوں میں جگہ جگہ کتابیں تقسیم کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوگا میں کچہری بازار والا جو سگنل ہے چوک والا تو وہاں تھا. گاڑیاں رکی, ایک بندے کے پاس بہت بڑا بیگ تھا, اس نے ایسے ڈالا ہوا تھا کتابیں تھی اس میں. جتنے لوگ گاڑی میں رکی ہوئی کھڑے تھے نا جلدی سے اس نے کتابیں نکالی اور لوگوں میں تقسیم کرنے لگے. یعنی آپ کے اشارہ جو ہوتا ہے 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے, 45 سیکنڈ کا ہوتا ہے. بڑا اشارہ جو میرے خیال 1 منٹ کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اس نے 1 منٹ کے اندر اپنا بیگ خالی کر. اتنی محنت, اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے اور ان جھوٹے عقائد پر جو سیدنا عیسیٰ کی تعلیم بھی نہیں ہے. عیسیٰ خدا کہنا, خدا کا بیٹا کہنا, 3 خداؤں کی شکل میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. عقیدے میں جھوٹے ہیں, سیدنا عیسیٰ کی تعلیم بھی نہیں ہے. یہ ڈبل جرم ہے. عیسیٰ کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے اس کو عالمی بنا کے پیش کرنا یہ جرم, پھر جو آپ کی تعلیمات نہیں ہیں اس کے الٹ تعلیمات لوگوں کو پیش کرنا ڈبل جرم. لیکن اس کو ثواب سمجھ نہیں کرتے ہیں. بات کیا تو خدا اپنے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی انجیل میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا. یہ بولی بھیڑیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. جب تک محمدی مینڈا سمجھ نہ آئے نا تو ان کو پتہ نہیں چلتا, شور نہیں ہوتا ہے. بات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں. قرآن کریم میں اس پر کئی دلائل موجود ہیں. نمبر 1 ایک اور میں نے بدبخت ایک اور اٹھا ہے احمد عیسیٰ کے نام سے. وہ کہتا ہے میری اس پر مستقل کئی کلپ ہے تو اس کے میں 7-8 کلپ میرے آئے نا جی ہمارے انام میڈیا پر چڑھے تو مجھے حضرت نے فرمایا بھائی اس پہ ذرا کرو کچھ. میں نے کیا. اب اس کے بندے میرے پیچھے لگ گئے, مجھے نمبر بدل کے کال کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتایا کہ ان کے بندے ہیں. ہم ختم نبوت کے بڑے دیوانے ہیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دار ہیں. مجھے پنجاب میں چنا لگانا نمبر بدل کے مجھے نا تو لہٰذا یہ احمد عیسیٰ اس کا جواب دو, فلاں ویڈیو کا جواب دو, فلاں ویڈیو کا جواب دو. یہ اس نے سمجھایا تھا کہ اس سے میں اس کو کہو میری ویڈیو کا جواب دو. لیکن اب انداز بدلا, مجھ سے ہم ڈرتے. میں نے کہا ایک صاحب کو, اس نے کہا میرا کئی ممالک میں کاروبار ہے. میں نے کہا یار میں غریب بندہ ہوں, میرے پاس کیمرے نہیں ہیں, ہمارا میڈیا جو ہے وہ سرگودا میں ہے. تو میں جواب دینا چاہتا ہوں میرے پاس میڈیا نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں میرا اتنے ممالک میں کاروبار ہے, میں نے 2-4 کیمرے مجھے بھیجے. میں چیک کر رہا تھا اس کو, جب ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا کہ یہ میرا مریض ہے, میں سمجھ گیا تھا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. آپ مجھے ایک طرف شوق دلا رہے تو اس کا جواب دو. آپ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا اہم کام ہے, بڑا اجر ثواب والا کام ہے, اور دوسری طرف آپ ثواب لینا چاہتے نہیں. جب آپ کیمرے دیں گے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا نا, جتنا کام کروں گا. تو بات کیا نہیں وہ ویڈیو کا جواب موبائل میں بھی ہو سکتا ہے, تو آپ موبائل سے دیتے یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کی ایک ویڈیو مجھے بھیجی, لمبی ویڈیو تھی 1.5 گھنٹے کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں جواب دیتا ہوں. تو مجھے بھیجی اس نے کہ آج تک کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکا. ہم نے بڑوں سے رابطہ کیا تو ہم تڑپ رہے ہیں کس طریقے سے چلے اس آدمی کو پکڑا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. میں نے مسجد میں بچے اکٹھے کیے, شادی اکٹھے کی,
میں نے پھر 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کروائی، جواب دیا. ہاں جی، سورہ نجم کی آیت پر جو اس نے اعتراض کیا تھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں نے جواب دیا. میں لائیو چلایا، اب میں نے ان سب کو لنک شیئر کیا، میں نے جواب آ گیا. اس کو کہو یا ان کے بندوں کو کہو اگر اس میں ضرورت ہے تو میری بات کا جواب دیں، اس میں ضرورت ہے اب میرے اس بیان کا جواب دیں. اب چونکہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتے، جب میں نے جواب دیا اس کے پاس تو سب کے نمبر بند ہے، انہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا. یعنی اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا ذہن بنایا گیا کہ اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، اس نے جواب دے دیا. اب میں نے پھر آگے کارروائی کی، میں نے کہا آپ سب کو میری باتوں کا جواب دیا. اب ان سب نے جناب مجھے بلا کر دیا، اب کبھی میرے رابطے میں نہیں آئے. اب ان کی طرف کہاں گئی، دین کے کام کی تھی، باطل کے انداز سے آتا ہے. خیر اس نے بکواس چھوڑی، بکواس یہ چھوڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی نبوت مکہ والوں کے لیے تھی. آپ کی نبوت مکہ والوں کے لیے. یہ پاکستان ہندوستان والے خام کائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف لیے کرتے ہیں. قرآن تمہارے لیے ہے ہی نہیں، قرآن تمہارے لیے ہے ہی نہیں. بند کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کرنے والا. اور میں نے کہا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبی تو دنیا میں چل پھر کے اپنے دین کی تبلیغ کرتے، تو باہر نکل کے دکھا چرد ہے تمہیں. نبی بند کمروں میں کام نہیں کرتے، نبی اپنے نبوت اور رسالت کی بات اور دعوت کو عام دیتے ہیں. کیا بنی اسرائیل نے انبیاء کو شہید نہیں کیا؟ تمہیں اپنی موت سے ڈر لگتا ہے؟ کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں نہیں آئی دین کی دعوت دینے کے لیے؟ تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ تمہیں ضرورت ہے تو بات کر. ویب سائٹیں بھی وہ ہیں جن پہ اس کے بیانات اور پیجوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ ساری غیر ملکی اور سب شیطانوں کی ہیں جو اسلام دشمن کرتے ہیں. پاکستان کا بگوڑا ہے. اور ایک بیان میں کہہ رہا تھا فلانا وزیر مجھے جانتا ہے، فلانا مشیر مجھے جانتا ہے، ہاں جی، اور فلانا جو ہے کرنل مجھے جانتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں جی، میں نے کہا یار دیکھ عجیب بات ہے کہ نہ تو تو بہت زیادہ مالدار ہے، نہ تو بہت بڑی سیاسی پارٹی ہو کہ تیرا ان سے اثر رسوخ ہو. فلانا ایم ایل اے، فلانا وزیر، فلانا گورنر تجھے جانتا ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے. تیری کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، تو سرمایہ دار بھی نہیں کہ پیسہ خرچ کرتا ہو. اب سوال ہے کہ تجھے فلاں 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 یہ جانتے کس لحاظ سے ہیں؟ فلاں فلاں تجھے کس لحاظ سے جانتے ہیں؟ تیرا ان سے رشتہ کس اعتبار سے ہے؟ تیرا رشتہ ان سے کس اعتبار سے؟ میں بچپن سے جانتا ہوں. اب تو خود معلوم کرے تو بچپن سے کہے جانتا ہوں. اور حیا کر. بات سمجھ آئی؟ تو بار جب اس نے یہ بات چھوڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عالمی نبی نہیں ہے. اب دیکھو نا، شاید یہ معاملہ جانتا ہے اپنے حالات کو، اپنی کیفیت کو، اپنی شخصیت کو. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے. نمبر 1، میں حدیث کو شاید بعد میں سمجھاؤں گا، بہتر ہوگا پھر میں افضلیت کی بات کرنی ہے. اس نے اپنے ایک وجہ بیان فرمائی، 6 وجہ بیان فرمائی دوسرے نبی کو. فرمایا ایک وجہ یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں ساری کی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب بات تو ہم نے حضور سے پوچھ لیا نا، منصب آپ کا ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ حضور کی نبوت عالمی ہے یا غیر عالمی ہے. اور دوسری بات، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، اس لیے چونکہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے تو نبی کی بات
اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ کا فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. جب یہ بات اللہ کو فرمائی ہے، اب آپ نمائندہ خدا ہے، نمائندہ جس ذات نے منتخب کیا وہ ذات کیا فرماتی ہے حضور کے بارے میں. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نبی ہونا ثابت ہے. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نبی ہونا بیان کیا گیا ہے. اس پہ بہت دلائل ہیں. میں چند ایک دلائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. آیت تو تفصیلی ہے، مجھے سمجھانے میں وقت لگ جائے گا. میں صرف ایک بات کو عرض کرتے ہوئے چودھری کی پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی الی اللہ ہیں اور روشن سورج ہے. روشن سورج ہے. سورج وہ کسی ایک محلے، ایک گلی، ایک شہر، ایک ملک کو روشن کرتا ہے، پورے جہان کو روشن کرتا ہے. تو حضور کو اللہ پاک نے فرمایا آپ سورج ہیں، تو آپ پورے دنیا کی روشنی کے لیے آئے، پورے جہان کے لیے نبی بن گیا. بات سمجھ آئی تھی؟ دیکھیں میرا اس میں مستقل غالباً 1.5 اور 2 گھنٹے کا بیان ہے سراج منیر کی روشن کرنے، اس میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور تشبیہات کا تفصیل کا اظہار کیا کہ حضور کو اللہ پاک نے سوچ کیوں فرمایا اور کیسے فرمایا. میں صرف اپنے موضوع پر بات کرتا ہوں. یہاں سورج جو ہوتا ہے اس کی روٹین ہے دنیا کو روشن کرنے کی. جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو نکلتے وقت سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو روشن کرتا ہے سب سے پہلے، پھر بلند ہوتا جاتا ہے اور پھر پورے جہان کو روشن کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ کو ایسا فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں دوزخ کے عذاب سے. اب دیکھیے پھر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے سورج اپنے گرد و نواح کو روشن کرتا ہے. فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں. آپ سورج اس کے بعد جب پورے جہان کو روشن کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا گیا لتنذر ام القری ومن حولها. تو جو کرنا کیا فرمایا، جس کو نیند آتی ہے اس کو چاہیے کہ جا کے منہ دھو کے آئے اگر وہ علم مجلس کی قدر کرتا ہے. لتنذر ام القری ومن حولها، کہ چاہیے کہ آپ ڈرائیں ام القری والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو. ام القری کسی طرح کا مکہ کرنا، کس کا لقب ہے؟ قری کہتے بستی کو. ام القری بستیوں کی ماں، زمین کی ماں مکہ مکرمہ ہے. وہ کیسے؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے جب زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے پانی تھا. سب سے پہلے خشکی نمودار ہوئی بیت اللہ والی جگہ پر، اور بیت اللہ والی جگہ پر خشکی نمودار ہوئی. پھر وہ ایسا پھیلتے رہے حتیٰ کہ پوری دنیا وجود میں آ گئی. اور بیت اللہ مکہ مکرمہ اس کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے. پوری دنیا کے آپ نے فرمایا آپ ڈرائیں دوزخ کے عذاب سے. نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے. جو لوگ تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. بشیر کا معنی خوشخبری سنانا، نذیر کا معنی ڈرانا. میں نے ڈرانا میں بار بار کہہ رہا ہوں، پتہ چل جائے ڈرانا کیا ہے. اور یہ یاد رکھنا، ڈرانا ایک ہوتا ہے خوف و دراز کی بنا پر،
اور ایک ہوتا ہے شفقت کی بنا پہ. دونوں ڈراموں میں فرق ہے. اب دیکھیں بس اوقات بچہ سوتا نہیں نا تو ماں کہ وہ شیر آ گیا, وہ بلی آ گئی. یہ کیا ہے؟ خوف دلانا, بچہ سو جائے. نبی ایسا نہیں ڈراتا. نبی ڈراتا ہے شفقت محبت کی بنا پہ. ماں کا ڈرانے کا ایک اور انداز ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا نا, ایک اور انداز. ماں روٹیاں پکا رہی ہے, ماں سالن پکا رہی, چولہے کے پاس بیٹھی, بچہ چھوٹا ہے, رینگتا ہوا چولہے قریب آ گیا اور بار بار توے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے روٹی پکڑنے کی, بار بار آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ماں کہتی نا بیٹا نا, دور جو جل جاؤ گے, ہائی ہو جائے گی. کہتی ہے نا ماں, یہ ہے شفقت کی بنا پہ ڈرانا. بات سمجھ. نبی اب ماں سے کہیں زیادہ شفقت رکھتا ہے اپنی امت کیا. تنذر ام القری ومن حولها, ہمیں آپ ڈرائیں مکہ مکرمہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو. یہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی دلیل ہے. کیسے؟ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے وسط اور درمیان میں ہے. مکہ والوں کو بھی ڈرانے کا حکم ہے, ارد گرد والوں کو بھی ڈرانے کا حکم ہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے نبی ہوتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تنذر ام القری بس. ومن حولها کیا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے, پوری دنیا اس کے ارد گرد ہے. تو حضور مکہ کے بھی نبی ہیں, ارد گرد کی پوری دنیا کے بھی نبی ہیں. اور سمجھ آئے حضور عالمی نبی. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ چلو جتنی بھی ہوگی ایک اور اللہ پاک بڑے بھی فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آیت مقصد پڑھتے ہیں. ہاں جی, اب یہ دلیل کس مسئلے کی ہے؟ اس مسئلے کی. اس وقت دلائل ہمیں پتہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر سے گزرتے پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کہ اس مسئلے کی دلیل بھی بنتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی دلیل ہے. نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آتا ہے. جس علاقے کے لیے شریعت لے کے آتا ہے اس علاقے کے لیے رحمت بن کے آتا ہے, اور ان کے آنے کی وجہ سے دنیا دوزخ میں جانے سے بچ جاتی ہے, جنت میں جانے والی بن جاتی ہے. آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اس سے پہلے نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے, شہروں کے لیے آتے تھے, اور میں سارے جہان کے بھی نبی بن کے آیا. تو جب نبی اپنے علاقہ کے لیے رحمت بن کے آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اگر عالمی نہیں ہے تو سارے جہانوں کی رحمت کیسے؟ اگر آپ کی نبوت عالمی, رسالت عالمی نہیں, شریعت عالمی نہیں ہے تو سارے جہانوں کی رحمت کیسے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنے ہی تب جب آپ کی نبوت اور رسالت شریعت سارے جہانوں کے لیے. بات سمجھ آئی؟ ہاں جی. تو اس دلیل سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی نبی ہونا سمجھ میں آیا. اللہ ان لوگوں کو عقل دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا اور بات ہے, حقائق کی دنیا میں سامنے آ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا اور بات ہے. ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر تمہارے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے, ویسے تو ہم مدعی نبوت سے دلیل مانگنے کی قائل نہیں. اگر تمہیں ضرورت ہوتی سامنے آئے گفتگو کر نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے پاس دلیل نہیں دلائل کا انبار ہے. بے وقوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جی نے فرمایا, میں نے پہلے عرض کیا اس سبق میں, فرمایا میرے نام سے بہت سارے آئیں گے. وہ کہتا ہے میں احمد عیسیٰ ہوں. عجیب بات ہے, احمد بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے. احمد بھی اور عیسیٰ بھی ہے. عجیب بات ہے. احمد حضور کا نام ہے اور عیسیٰ سیدنا عیسیٰ کا نام ہے. جس کو دعویٰ کرنا بھی نہیں آتا, دعویٰ کرنا بھی نہیں آتا, تو وہ آدمی اٹھا ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے.
دعویٰ کرنا بھی نہیں آتا. اگر یہ دونوں شخصیتیں ایک ہوتی قرآن میں کبھی بھی یہ نہ آتا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں حضور کی آنے کی, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہاں جی, میرے بعد نبی آئیں گے, رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اب دیکھو اگر احمد اور عیسیٰ دونوں ایک شخصیت ہوتے تو حضرت عیسیٰ احمد کی خبر دیتے. ہاں جی, بے وقوف کہتا ہے ہم نے کہا عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری ہے, تیرا دعویٰ کہتا ہے میں مثل عیسیٰ ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت پیش کرو جس میں یہ تذکرہ ہوئی مثل عیسیٰ ہے. عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری ہے قرآن پاک میں. اور جو اس نے کتاب ایک ظاہر کی نا, کتاب کا نام ہے الکتاب, میں ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو میرا جی تک میں اس کا جواب دوں, لیکن اس میں سوائے ڈینگوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں. کہتا ہے ہر لحاظ سے کامل مکمل کتاب ہے, ہر لحاظ سے سوائے ڈینگوں کوئی چیز نہیں ہے. کبھی موقع ملا تو اس کی کتاب میں بھی ہم بات کریں گے. نام اس کا ہے عربی میں, کیا نام ہے؟ الکتاب. کتاب ہے اردو میں, نام ہے عربی میں, کتاب ہے اردو میں. اسے کہتے ہیں دیسی مرغی ولایتی میٹ. دیسی مرغی ولایتی میٹ. جب کتاب اردو میں ہے تو نام بھی اردو میں رکھو. تمہارے مشیر اچھے نہیں ہیں, بندہ اپنے مشیروں کے ساتھ میں چلتا ہے نا. کتاب تو نہیں لکھی, جو لکھی ہے ان کو کہو لوگ کہ پٹھر مجھے کیوں برساتے ہو, میری کیوں بےزتی کراتے ہو. اس کتاب کے ٹائٹل پر نام لکھا ہوا ہے قرآن پاک. کیا لکھی؟ جاء عیسیٰ بالبینات. جاء دعویٰ کیا ہے؟ احمد عیسیٰ. دعویٰ کیا ہے؟ اگر تو قرآن پاک میں یوں ہوتا جاء احمد عیسیٰ بالبینات پھر تو قرآن پاک کی آیت بن گئی, لیکن بنتی پھر بھی نہیں. اس لیے قرآن کی آیات میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونا اپنی جگہ ثابت ہے, لیکن باہر کیا دعویٰ ہے کہ میں احمد عیسیٰ ہوں. اور آیت لکھی جاء عیسیٰ بالبینات, تو پھر جاء عیسیٰ بالبینات اور جاء ماضی کا صیغہ ہے, اور مستقبل کا نہیں. اللہ تجھے ہدایت دے. اور عیسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ پہلے آ چکے. اگر یوں ہوتا یہ جی کو عیسیٰ بالبینات, پھر آدمی کہتا بھی ہم غور کرو, بات پھر بھی سچی نہیں تھی اس کی اگر یہ جیو بھی ہوتا, لیکن پھر بھی مغالطے میں ڈال سکتا تھا. یہ جیو اب مظاہرہ پتہ حال اور استقبال دونوں کا اہتمام رکھتا ہے, تو یہ جی ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ کیا ہے جاء عیسیٰ بالبینات. اب یہ ایسے عنوان نے اس پہ حالت میں گفتگو نہیں کرتا, اس لیے ان کو اکڑ پیدا ہوئی تھی ہماری باتوں کو جواب نہیں دے رہا. ہم کہتے ہیں تمہیں کوئی حیثیت ہے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات دکھانے کے لیے ہم نے 8-10 ویڈیو ڈال دی ہیں. اگر تمہیں ضرورت ہے تو اس کو پہلے جواب دو, پھر اگلی بات کرتے ہیں. تو جاء عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام تو آ چکے, تو اب بات نہیں. اور پھر دعویٰ دے رہا, تو خود کہتا ہے کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ مثل عیسیٰ ہوں. کیا ہوں؟ تو دلیل قرآن پاک کی آیت وہ پیش کی جس میں لکھا ہوا جاء مثل عیسیٰ بالبینات. یجیء مثل عیسیٰ بالبینات. اب اگر اس طرح کی آیت ہوتی پھر تیرا کوئی شاید میں تھوڑا بہت کام چلتا, لیکن ایسا جاہل ہے اور علم کی باتیں کرتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں دعویٰ کرنا کون سا ہے, میں نے دعویٰ کرنا کون سا ہے. دعوے کا ہی اس کو پتہ نہیں ہے اور باتیں کرتا ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو کہتا ہے عالمی نہیں ہے, جبکہ قرآن میں عالمی فرمایا گیا. اور نبی تو اپنی پہلی کتابوں کا مصدق ہوتا ہے اور تو مکذب ہے. نبی کی شان کیا؟ حضرت موسیٰ آئے تو رات کو جھٹلانے کے لیے, انجیل حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے. جب حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو رات کو جھٹلانے کے لیے آئے.
مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے، سچا بتانے والے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پہلی کتابوں کا مصدق ہوتا ہے، تو مکذب ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی بھی شان بیان کی گئی نا کہ وہ بھی سابقہ کتابوں کا مصدقا لما بین یدیہ، سابقہ کتابوں کا مصدق۔ یہ باتیں سب میں کیوں نہیں آ رہی؟ نبی سابقہ کتابوں کا مصدق ہوتا ہے اور یہ مکذب ہے۔ جو خود کتاب پیش کی ہے کہتے ہیں قرآن یہ عالمی کتاب نہیں ہے، جو خود پیش کی ہے وہ عالمی ہے، اردو میں، ہاں جی اردو میں پیش کی ہے تو قرآن وہ عالمی کتاب ہے۔ اللہ تمہیں عقل ہے۔ بار کے اپنے موضوع کو آگے چلاتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا باقی انبیاء سے یہ امتیاز ہوا کہ باقی انبیاء نبی اور رسول ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بھی ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت اور شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اب دیکھو ایک اور دلیل، چلو جب بات اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن کریم آج اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ ہو، چونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو قرآن محفوظ کتاب اس لیے ہے کہ حضور کی نبوت دائمیہ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم خود پڑھیں گے، میں اس تفصیل سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں سبق جو ہوتا ہے نا میں بڑے آہستہ سمجھاتا ہوں تاکہ سبق سامنے آ جائے، بات سامنے آ جائے۔ دلائل آدمی کے پاس اگرچہ معلومات میں کم آ جائے لیکن مسئلہ سامنے آ جائے تو دلائل جو ہے آدمی کسی وقت بھی اکٹھے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ مسئلہ سب پہلے پہلا مسئلہ سمجھانا ہے، پہلا مسئلہ سمجھانا ہے۔ تو بھائی اگر قرآن کریم میں تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن دائمی کتاب ہے، قرآن دائمی کے بعد کسی کی ضرورت رہتی نہیں رہتی، تو اب ہمیں ہر کتاب کی ضرورت کیا ہے جو اغلاط کا مجموعہ ہے اور اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی گئی ہیں، مزے کا خیز پڑھ کے آدمی کو ہنسی آتی ہے۔ تو باہر کیا اور قرآن کریم پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اس کی عالمی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم آپ کسی علاقے کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہی ہے، قرآن کریم انڈیا کا اٹھا لو، عرب کا اٹھا لو، عجم کا اٹھا لو، قرآن کریم ایک ہے۔ جو انجیلیں تراتے بھی پھرتے ہیں آج یہ عیسائی لوگ، پاکستان کی اور ہے، انڈیا کی اور ہے، بنگلہ دیش کی اور ہے، اور مغربی ممالک میں چھپنے والی انگلش میں جو بائبلیں ہیں ان کا تو ہولیہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں کا فرق ہے، کئی کتابیں کم ہیں، ابواب کم ہیں، آیات کم ہیں، لیکن قرآن کریم پوری دنیا میں پھیلا ہے اور قرآن کریم ایک ہے۔ یہ اس کے دائمی اور عالمی ہونے کی تبدیلی انجیل میں لوگوں نے کر دی، تورات میں کر دی، میرے پاس کئی نسخے پڑے ہیں، اس میں فرق ہے، کئی فرق ہے، اس میں کئی طرح کے فرق ہے، کتنے فرقے اتنی کتابیں، عیسائیوں کے جتنے فرقے ہیں ہر ایک اپنی انجیل ڈرائیو کرتا ہے، ہر ایک اپنی بائبل ڈرائیو کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں فرقے تو ہیں، حضور نے فرمایا فرقے ہوں گے، لیکن قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ باہر کیا حضور کے عالمی نبی ہونے پر بہت دلائل ہے۔ پہلی امتوں میں مکمل طور پر گمراہی پھیل جاتی تھی، اور میں میری امت کا ایسا نہیں ہوگا،
ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی، یہ آپ کے نبوت کے دائمی ہونے کی دلیل، اس لیے کہ ساری امت گمراہ ہو جائے گی، پھر ہدایت پہ کون رہے گا ان کو؟ نبی تو آئے گا نہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے۔ اگلی بات کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہونے کے ساتھ تمام نبیوں سے افضل بھی ہیں، تمام نبیوں سے۔ اب اس بات سے میں لوگوں کو بصارت خارج ہو جاتے ہیں، جب یہ بات سنتے ہیں نا کہ ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، سن کر مرغیوں کی طرح بیٹھے کرتے پھرتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہے افضل۔ ایک مجھے کہنے لگا شخص جو اس مسئلے کا مریض تھا، غیر مسلم، اکٹھا ہونا وقت جب ایک ماننا تھا، اس طرح مرزائی ہے نا، اس طرح کی فتنہ ہے بہائی، وہ بھی عقیدہ منکر ہے، دور کے بعد بات کریں گے اس پہ۔ تو مجھے کہنے لگا یہ جو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے سے سب سے افضل ہے، یہ عجیب بات ہے، سب میں آنے والی نہیں۔ میں تو اس کے پاس گیا تھا، خیر اتفاق تھا، اس کا مجھے اس نے مثال دی سمجھانے کے لیے، مجھے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو نبی استاد ہو کے استاد بن کے آتا ہے نا، معلم بن کے آتا ہے، ٹیچر بن کے آتا ہے۔ اب کالج میں اسکول میں کئی ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہہ دیا اس کو یار تو سائنس پڑھا دے، ایک کہہ دیا تو ریاضی پڑھا دے، ایک کہہ تو اسلامیات پڑھا دے، دوسرے کہا تو اردو پڑھا دے۔ کہتا آپ دیکھو اب سب ٹیچر ہیں اور مضمون الگ الگ دے دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو سب برابر ہے نا، پر ڈیوٹیاں الگ الگ لگا دی گئی ہیں، اور کیا ہے؟ تو نبی سارے کے سارے مرتبے برابر ہیں، جو افضلیت کی بات ہے سب میں نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بالکل بیوقوفی ہے، جو اس نے دلیل دی ہے اسی کے اندر بات چھپی ہوئی ہے افضلیت کی۔ آپ مجھے بتائیں کالج کے اندر، اسکول کے اندر تمام ٹیچروں کی تنخواہیں ایک جیسی ہیں؟ پروفیسر کی تنخواہیں ایک جیسی ہیں؟ کئی پروفیسر ایسے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ ان کی لاکھ ہے، ہاں جی، کئی بیچارے ہیں 50,000 ہے۔ اسکول میں ٹیچر کی تنخواہ 30,000 ہے، کسی کی 70,000 ہے۔ سب ٹیچر ٹیچر برابر ہیں، تنخواہیں تو کیسے ہم سے نہیں؟ پھر پروفیسر بعد ایسے ہیں بیچارے ماہانہ تنخواہ ان کی 2 لاکھ ہے، لیکن بعض پروفیسر ایسے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ لیکچر دینے کے 5-5 لاکھ لیتے ہیں۔ کتنے لیتے ہیں؟ مستقل کسی کالج میں ٹیچنگ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں تربیتی ورکشاپ رکھ لو، میں 2 گھنٹے لیکچر دوں گا، 5 لاکھ لوں گا۔ سب نہیں پتا؟ ابھی تم کہتے ہو بھائی اگر وہ افضلیت ہی نہیں ہے پھر 5 لاکھ اس کو کیوں دیتے ہو؟ کون ہے ساڑھے محلے کا کیا ٹیچر ہے، 30,000 روپے دینے ہیں، تمہیں 30,000 لیا، پھر وہ کی پالی تھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ، اور عملاً سارے یہی کرتے ہیں، زبان سے دعویٰ ہے ان کا صرف حضور کی افضلیت کا انکار کرنے کے لیے ہے، وگرنہ یہ جتنے بھی حضور کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں ان کو سب سے افضل وہی مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے کوئی، عیسائی کہتے ہیں ہر عیسیٰ سے افضل کوئی، جو تو خدا تک بنائے بیٹھے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم نے حضور کو خدا تو نہیں کہا، ہم نے حضور کو خدا نہیں کہا، انصاف پسند بندے ہیں، ہم اس افضلیت کے قائل ہیں جو انصاف پر مبنی ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس بھائی نے انکار کیا جب ان کی اپنی دعوت میں لکھا کہ ہاں جی یہ تو اپنا جتنے نبی آئے معاملہ جو ہے نا یہ تو سب کا سردار ہے، اپنی دعوت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ باہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عالمی نبی ہونا ثابت ہو گیا دلائل سے،
تو اب افضل ہونا خود کو خود ثابت کرے، اس لیے کہ عالمی نبی ہونا خود ایک فضیلت ہے نا، جب اس سے پہلے کسی نبی کا دعویٰ ہے ہی نہیں، کسی جتنی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں اور وہ اپنی اس شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو تمہارے پاس انجیل اصل شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن تم انجیل سے ہمیں دکھا دو کہ حضرت عیسیٰ عالمی نبی۔ تورات یہودی اٹھائے پھرتے ہیں، ہم کہتے تورات سے دکھا دو ہمیں، آج تمہارے پاس بدلی ہوئی تورات ہے، اصلی نہیں ہے، اس میں دکھا دو حضرت موسیٰ عالمی نبی۔ وہ تمہاری تورات تو نہیں ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے حضرت عالمی نبی، ہمارا سلنا کا احترام آتا ہے۔ اور بات سمجھ آئی نہیں ہے، یہ بات کرنے کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے بات سمجھانے کا۔ جب آپ کا افضل ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کا عالمی نبی ہونا ثابت ہو گیا تو افضل ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ بات سمجھیں؟ حضور فرماتے ہیں خود، جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے میں، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی۔ نمبر 1، فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، جامع کلمات عطا کیے گئے۔ کیا مطلب؟ بات کو سمجھانے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ باتیں، وہ ارشادات الفاظ کے اعتبار سے تھوڑے ہیں، لیکن اپنے اندر معانی کا سمندر لیے ہوئے، اپنے اندر معانی کا، بات الفاظ تھوڑے لیکن مسئلے کچھ زیادہ۔ یہ ہے دوسرے نبیوں کو کلمات عطا کیے گئے، حضور کو کلمات عطا کیے گئے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے نبیوں کو کلمات عطا کیے گئے کلمات غیر جامعہ، اور آپ کو عطا کیے گئے کلمات تو ہر نبی کی ضرورت ہے، ارشادات ہر نبی کے موجود ہیں، اور کسی کے بدل دیے گئے باہر گئے۔ تو اب اوتیت جوامع الکلم، میں مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ کیوں عطا کیے گئے؟ آپ کی فضیلت دوسرے نبیوں پر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے، کلمات جامعہ آخری نبی کی ضرورت ہے۔ کلمات جامعہ کس کی ضرورت ہے؟ آخری نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے مسائل پیش آنے تھے امت کو، آپ نے اصول جامع معنی الفاظ سے سارے مسئلے اس میں بیان کر دیے۔ اگر چھوٹی چھوٹی جزیات کو بیان کرنے لگتے پھر تو کتابیں اتنی ہو جاتی کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا۔ آپ نے جامع بات ارشاد فرما کر، جامع کلمات ارشاد فرما کر امت کے لیے اصول قیامت تک آنے والے مسائل کا حل پیش کر دیا۔ جس طرح یہ حضور کی خصوصیت اور اسلام کی توجہ کرنا، یہ خصوصیت حضور کی اور اسلام کی، اسی طرح اسلام کی خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں فقہا نہیں ہوتے تھے، امت محمدیہ میں فقہا ہے۔ سمجھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعہ عطا کیے گئے، اب سوال ہے کلمات جامعہ کی تشریح کرے گا کون؟ اس کے لیے بندے چاہیے۔ وہی ایک حدیث ہے، اس سے مسئلے کہیں نکلتے ہیں، وہ مسائل نکالنے کس نے؟ تو آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے مستقبل میں جو ہے وہ نکلنے والے نئے آمدہ مسائل کا حل نکالنا تھا، ان افراد کا نام ہوگا، ان افراد کا نام۔ اور جو آدمی فقہاء کرام کے خلاف بدگمان ہے یا فقہاء کرام کے خلاف بد زبان ہے، پہلے بندہ بدگمان ہوتا ہے پھر بد زبان ہوتا ہے، تو گویا وہ اسلام کی خصوصیت کو تسلیم کرنے کے آتے ہیں۔ یہ جو فقہ ہے، فقہ میرا اگرچہ ابھی موضوع نہیں ہے، صرف بات آئی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو فقہ ہے نا، یہ قرآن اور سنت جامع ہیں، اسی کی تعبیر اور تشریح ہے، تعبیر اور تشریح۔ تو فقہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے،
فقہا بھی اسلام کی خصوصیت ہے اور کلمات جامعہ بھی اسلام کی اور حضور کی خصوصیت ہے. اب دیکھو نا، آپ نے فرمایا ایک ارشاد مسئلے کئی نکل آتے ہیں. ثابت ہے نا، ابو عمیر ان کا بلبل فوت ہو گیا. اب فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اب یہ جملہ کتنا چھوٹا ہے، فقہا سے کئی مسئلے نکالے اتنے جملے سے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے بلبل کے ساتھ کیا ہوا. جب بندہ افسوس نہیں کرتا کسی، تو چھوٹے صحابی تھے، بلبل سے کھیلتے تھے. اب ظاہر بات ہے کوئی چیز محبوب ہو تو وہ اگر ضائع ہو جائے تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے. آپ نے اس طرح ان کے غم میں شرکت کی، ورنہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر جملہ آپ نے ایک بولا، لیکن فقہا نے مسئلے کہیں نکال دیے. نمبر 1، اگر کوئی اس طرح کا پالتو پرندہ کوئی آدمی پالتا ہے تو یہ جائز ہے. تو یہ ابو عمیر نے پالا اور آپ نے اس کو نہیں کہا بھی کام ناجائز ہے اس کو چھوڑ دو. پسند نہیں. ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے، چھوٹے صحابی تھے. آپ نے ہمدردی کے لیے بتایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ بڑا آدمی اس کو چاہیے بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرے، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرے. فقہاء کرام نے کئی مسئلے نکالے. باہر کیا فرمایا ہوتی تو جواب یار کلم، پہلی خصوصیت اور فضیلت یہ دوسرے نبیوں پر مجھ کو اللہ پاک نے جامع کلمات عطا فرمایا. فرمایا دوسری ونصرت بالرعب، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی. کیسے؟ روب کے ساتھ مدد کیوں کی گئی؟ کہ دشمن ابھی بڑی مسافت پر ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، دور ہوتے ہوئے ان کا روب ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب چھا گیا. اپنوں کے بارے میں نہایت شفیق تھے، مہربان تھے. اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اجنبی آدمی کو بسا اوقات پوچھنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے تمہیں، گل مل کر رہنے لگے، لیکن دشمن پر رو پڑا. یہ حضور کی قصہ بیان کی گئی ہے، باقیوں کی نہیں، باقیوں کی کتنی بات ہوگی. نمبر 3 فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے. اس سے پہلے مال غنیمت جو ہے، جانتے مال غنیمت، کفار سے جنگ ہو تو جو مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت ہے. اس سے پہلے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو جلا دی جاتا تھا، جلانے کا. اب آپ کے تشریف لانے پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور حضور کا بھی اس میں 5واں حصہ رکھا گیا، خمس، اور غازیوں میں تقسیم کی ترتیب پائی. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی برکت ہے. میں وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا. یہ الفاظ ہے کہ روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی. اب دیکھو پہلی جو اقوام تھی ان کی عبادات عبادت خانے میں قبول ہوتی تھی، لیکن پورا روئے زمین مسجد بنا دیا گیا. کوئی دیکھو اگر ایک آدمی کسی وجہ سے مسجد میں نہیں ہے، دور ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہی مسلمان شاید پوری دنیا مسجد ہے. وہ جو مدینہ مسجد کا مسئلہ بنا کراچی والی مدینہ مسجد، حضرت نے بڑی شاندار بات، بڑی شاندار. وہ فرمایا یار مسجد گرا کے پارک کی بات کرتے ہو، مسجد گرا کے پارک کی بات کرتے ہو، یہ تو شکر ادا کرو کہ پوری روئے زمین مسجد ہے، پوری روئے زمین. اللہ پاک نے تمہیں گھر بنانے کی اجازت دے دی، یہ باقی جگہ ہے. تو یہ پورا روئے زمین مسجد ہے.
تو لہذا مسجد کے اگر پارک کی بات کرتے ہو وہ جو باقی پارک کرتے وہ مسجد نہ بن جائے بات سمجھ آئی باہر کا پورا روئے زمین مسجد آپ بھی اس اور اس سے پہلے پاکی کا ذریعہ مٹی نہیں تھی لیکن آپ کوئی آدمی اس کو عذر ہو مجبوری ہو پانی نہ ہو تیمم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ہاں جی وضو کی وجہ سے کر سکتا ہے غسل کی وجہ سے کر سکتا ہے کتنی چیزیں ہوگی 4 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا سارے رسول 5 رسول اور چھٹی فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِيَ میرے آنے سے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نیا نبی اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا افضل ہونا خود حضور نے بیان فرمایا ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا قائل نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیال کرنا چاہیے معاشرے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دیکھا نہیں کہ بعض افراد کو بعض انسانوں کو دوسروں سے افضلیت دی ہے تو نبیوں نے افضلیت کیوں نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی اور افضل ہے بلکہ امام الانبیاء ہے معراج کی رات اللہ پاک نے اس افضلیت کا عملی مظاہرہ عملی انبیاء کو جمع کیا اور حضرت جبریل امین نے حضور کو آگے کیا نماز پڑھا تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے پڑھی جب تمام نبی پیچھے پڑھی اور یہ تو مسئلہ سارے جانتے ہیں نا یہ امام ہونا چاہیے وہ کی ہونا چاہیے باقی نہ بات سمجھ میں آئی ہاں امام افضل ہونا چاہیے مقتدیوں میں بھی چاہیے کہ امام کا خیال کرنا جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کی چگلی کی مدد نہ کیا کرے وہ افضل ہے اگر افضل نہیں ہے یا تو اس کو امام نہ بنا یا تو اس کو امام نہ بنا تو یا پھر اس کے پیچھے بات کرنا کرو اس سے خام کا یہ اپنی نماز مشکوک بناتے ہیں یعنی قول فعل میں تضاد آ گیا قول فعل میں ویسے اس کو آئے کیا ہوا ہے لیکن ویسے کہنا چاہتا ہے امام چنگا نہیں ایسے باہر کیا آپ امام الانبیاء معراج کی رات اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنایا قرآن کریم میں افضلیت کی بڑی زبردست دلیل موجود ہے اللہ پاک نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں تمہارے زمانے میں بھیجوں تمہارے اندر بھیجوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ایمان لانا حضور پر اور آپ کی مدد کرنا آپ کو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت نا عموماً فرضی نہیں ہے اس کا عملی کوئی نہ کوئی صورت نکلتی ہے اللہ پاک نے معراج کی رات تمام انبیاء کو جمع کیا نا یہ لَتُؤْمِنُنَّ پر عمل تھا اس پر عمل تھا لَتُؤْمِنُنَّ پر سارے انبیاء جمع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ کو امام تسلیم کیا یہ سب آپ پر ایمان لائے لَتُؤْمِنُنَّ اور سوال مدد کیسے کی وَلَا تَنْصُرُنَّ مدد کرنا ضرور یہ دیکھیں وَلَا تَنْصُرُنَّ سیغ کون سا ہے لام تاکید بنون تاکید سکیلہ در مستقبل صرف تو یہ ہے نا تھوڑا صرف نہ بھی ہم نے کرنا تھا تو انشاءاللہ آئندہ سے وَلَا تَنْصُرُنَّ اس کی کیا صورت ہے اللہ پاک
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے نا. لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہی کیوں زندہ ہے اور نبی کوئی کیوں نہیں زندہ, ان کو آسمان پہ کیوں اٹھایا گیا, عیسیٰ کو کیوں اٹھایا گیا. اب میں حکمت ذکر کرنے لگا. کیا حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا تنصرون پر عمل کرنے کے لیے ہے. اس پہ عمل کرنے کے لیے والا تنصرون پر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیوں میں بڑی پریشانی دجال کا خروج ہے. اس لیے آپ نمازوں کے بعد خصوصاً دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں. اور آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی بھی ترغیب کی ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کریں, آپ سب رات پڑھا کریں. اور میں جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو فطروں سمجھا لیتے ہیں. اور اگر دجال بھی نکل آیا, جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی ہوگی اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے. بڑی فتنہ ہے دجال کی فتنے سے بچانا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر آسمان سے اس پریشانی کو حل فرمائے. دجال پریشانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد, آپ کی امت کی مدد, آپ کے ایمان دجال شبہ واسط دکھائے گا. اور لوگ بے ایمان بنانے کی کوشش کریں, خدائی کا دعویٰ کرے گا نا. آپ نے ہونا دجال کو پہچان لینا, خدائی کا دعویٰ کرے گا. لیکن یاد رکھو میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو بڑی واضح ہوگی. اور میں خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اور میں تمہارا رب کانا نہیں ہے, تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس طرح سے آسمان سے نظر ہوں گے تو اپنی طرف سے اصالتاً, میرے الفاظ میں غور کرنا, اپنی طرف سے اصالتاً, باقی نبیوں کی طرف سے نیابتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت کی نصرت فرمائیں گے, دجال کو قتل کریں گے. یہ والا تنصرون پر عمل کس پہ عمل ہے؟ اچھا اب سب تھوڑا سمجھنے لگا. حضرت عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ ہی, حضرت موسیٰ کیوں نہیں, حضرت داؤد کیوں نہیں, حضرت ابراہیم کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اور نبی اپنے سارے پہلے نبیوں کا مصدق ہوتا ہے اور ان کی تعلیمات کا ترجمان ہوتا ہے اور ان کا نائب ہوتا ہے. ہر نبی لانے کے لیے نہیں ہوتا نا نبی, اس سے نبی ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں سے آخری ہیں جب سابقہ نبی آئے ہیں. اس لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہے وہ کون ہے؟ تو لہذا آخری جو ہوتا ہے وہ پہلے سب کا ہی ترجمان ہوتا ہے, سب کا ہی نمائندہ ہوتا ہے. تو اب والا تنصرون پر عمل اس طرح ہوگا کہ آسمان سے نازل ہوں گے اپنی طرف سے اصالتاً اور باقی تمام نبیوں کی طرف سے نیابتاً امت محمدیہ علیہ صاحب السلام اور وسلم کی مدد فرمائیں گے, اسے فرمائیں گے. اب دیکھو نا والا تنصرون آپ کی مدد جو بھی ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, فرمائیں گے اور میں اپنی شریعت منوانے کے لیے نہیں آیا. مجھے ختم توجہ, بات ختم ہو رہی ہے, منٹ بہت وقت میں ختم ہو رہا ہے. میں اپنا حق پورا وصول کرتا ہوں. تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے. تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مدد کریں گے, مدد کریں گے. کیسے؟ فرمائیں گے کہ میں نبی اور رسول ہوں لیکن عمل کروں گا شریعت اسلام پر. اب یہ کیا ہے؟ نبی ہو کر دوسرے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا, یہ آپ کی نصرت ہے, یہ آپ کی نصرت اور آپ کی مدد ہے. اچھا ایک جملہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں وہ غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہو کر نہیں آئیں گے, نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے,
امتی ہونے کی یہ جملہ غلط ہے، اس کی اصلاح کریں گے. ہوں گے نبی، عمل کریں گے شریعت محمد. بات یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے نا، جس کو نبی نبوت مل گئی ایک مرتبہ، وہ کبھی نبوت سے معزول نہیں ہوتا. نبی کبھی نبوت سے معزول نہیں ہوتا. عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کہ نبی ہونے کے باوجود عمل کریں گے شریعت محمد سے. بات سمجھ گئی؟ چلو انشاءاللہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ اگلی دیس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں علم دین کا فہم عطا فرمائے.